الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، سن 1991 سے پہلے اس دنیا کا کوئی بھی انسان یہ نہیں جانتا تھا کہ خدائی کا دعویٰ کرنے والے فرعون کی لاش کا کیا حال ہوا، اس کی باقیات کہاں ہے۔ الہام کتب تورات، بائبل اور قرآن میں اس کے واقعے کا ذکر تو تفصیل سے ملتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل قوم کے ساتھ پیچھا کرتے ہوئے فرعون پانی میں غرق ہو کر اپنی فوج سمیت مر گیا، جبکہ موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کو پانی میں اللہ کے حکم سے گزرنے کا راستہ بھی مل گیا۔ اس کے بعد فرعون کا کیا ہوا، اس بارے میں تورات اور بائبل تو خاموش رہا، البتہ قرآن پاک نے اس کو انجام کے متعلق ایک عجیب بات کی جو اکثر مسلمان بھی پڑھ کر سمجھے بغیر ہی گزر جاتے اور اس کے اشارے کو نہ سمجھ پاتے۔ سورہ یونس میں فرعون کے مرنے کے بعد اس کے انجام کے متعلق آتا ہے کہ بس ہم تیرے بدن کو سمندر سے نکال کر محفوظ کر لیں گے تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے ایک عبرت بن جائے۔ یہ واقعہ ناظرین گرامی آج سے 3500 سال پہلے پیش آیا تھا۔ فرعون کے ڈوب کر مرنے کے بعد سمندر نے اس کی لاش کو اللہ کے حکم سے اگل دیا، جبکہ باقی لشکر کا کوئی نام و نشان نہیں ملا۔ مصریوں میں سے کسی شخص نے اس شخص کی لاش کو پہچانا تو اس نے اہل دربار کو بتایا۔ اہل درباری فرعون کی لاش کو محل میں لائے۔ درباریوں نے اسے مسالہ لگا کر بڑے احترام کے ساتھ تابوت میں رکھ کر محفوظ کر دیا۔ فرعون کی لاش کو آلود کرتے ہوئے سب سے بڑی غلطی یہ ہوئی کہ یہ بہت عرصہ پانی میں رہا، اس کے جسم پر نمکیات موجود تھی، تو ان لوگوں نے نمکیات کو صاف کیے بغیر ہی اس کی لاش کو حنوط کر دیا۔ پھر وقت گزرتا گیا اور زمین و آسمان نے بہت انقلاب دیکھے، یہاں تک کہ ہر چیز زمین کے نیچے چھپ گئی۔ فرعون کی لاش بھی زمین کے نیچے چھپ گئی، ان کے نام و نشان کتابوں اور قصوں اور تعمیرات میں ملنے لگے۔ 2000 سال بعد جب نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور ان پر قرآن مجید نازل کیا گیا تو اس کے اندر اللہ رب العالمین نے فرعون کی موت اور اس کی لاش کو حنوط کرنے کے واقعے کو تفصیل سے بیان کیا گیا۔ ناظرین گرامی، اس کے بعد فرعون کی لاش کو ڈھونڈنے کا سلسلہ شروع ہوا اور جب فرعون کی لاش ملی تو اس پر کئی طرح کی ریسرچز اور ٹیسٹ کیے جانے لگے۔ ایک حالیہ ریسرچ میں ایک تفصیل سامنے آئی ہے اور کس طرح دین اسلام کی حقانیت اور قرآن مجید کی سچائی کو ثابت کرتے ہیں، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اسی تفصیل سے آگاہ کیا جائے گا۔ لہٰذا اس ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں تاکہ اسی طرح کی اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچتا رہے۔ ناظرین گرامی، فرعون دراصل بادشاہ کا لقب تھا اور جو بھی اس زمانے میں بادشاہ ہوا کرتا تھا اسے فرعون کہتے تھے۔ ڈاکٹر مورس کی ایک ریسرچ کے مطابق بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کرنے والے فرعون کا نام رومیسس تھا اور اس کے جانشین کے دور حکومت میں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل سمیت مصر کو چھوڑنے کا حکم دے دیا۔ دریائے نیل پر فرعون موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے اترا تو پانی میں ہلاک ہو گیا۔ اس واقعے کو اللہ نے قرآن مجید کو تفصیل سے بیان کیا گیا۔ ناظرین گرامی، قاہرہ کے عجائب گھر میں سیاحوں کے لیے آج بھی سجی ہوئی اس کا سر اور گردن کا حصہ کھلا ہے اور باقی جسم کے ایک کپڑے سے ڈھانپ کر رکھا گیا ہے۔ یہی نہیں بلکہ مزید مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے ناک کے سامنے کا حصہ غائب ہے، جیسے کسی حیوان نے کھا لیا ہو۔ ممکن ہے کہ جب یہ پانی میں پڑا رہا تو کسی سمندری جانور نے اس کے سامنے والے ناک کے حصے کو کھا لیا ہو۔ اس کی لاش پر ڈاکٹر مورس نے اس حصے کا حال ہی میں جائزہ لیا جو کہ اس وقت ڈھک کر رکھے گئے تھے اور ان کی تصاویر بھی اتاری گئی۔ پھر ایک لیزر مائکروسکوپ کے ذریعے ان کا مزید مطالعہ کیا گیا اور ان تحقیقات کی نتائج تمام محفوظوں کو تخویف بخشتے ہیں جو کہ فرعون کی لاش کے محفوظ کرنے کے متعلق قائم کیے گئے تھے۔ اس تحقیق کے مطابق فرعون کی لاش زیادہ عرصہ پانی میں نہیں رہی۔ اگر فرعون کی لاش
کچھ اور عرصہ پانی میں رہتی تو اس کی حالت خراب ہو سکتی تھی، حتیٰ کہ اگر پانی کے باہر بھی غیر حنوط شدہ حالت میں لمبے عرصے تک پڑی رہتی تو یہ پھر بھی محفوظ نہ رہ پاتی۔ اس کے علاوہ لاش کی موت کے سبب کو جاننے کی کوشش کی گئی تو کیا اس کی موت پانی میں ڈوبنے سے ہوئی یا پھر وجہ کوئی اور تھی؟ مزید تفتیش کے لیے اس لاش کو پیرس لے جایا گیا۔ وہاں پر ڈاکٹر سیکورڈی نے مزید مشاہدات کے بعد یہ بتایا کہ لاش کی فوری موت کا سبب وہ شدید چوٹ تھی جو کہ اس کی کھوپڑی کے سامنے والے حصے کو پہنچی، کیونکہ اس کی کھوپڑی کے محراب والے حصے پر کافی خلا موجود ہے، اور یہ تمام تحقیقات آسمانی کتب میں بیان کردہ فرعون کے ڈوب کر مرنے کے واقعے کی تصدیق کرتی ہیں، کہ جس میں واضح طور پر بتایا گیا کہ فرعون کو دریا کی موجوں نے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ اس کے علاوہ مصر میں پرانے زمانے میں لوگوں کی لاشوں کو اس طرح مسالہ لگایا جاتا کہ جس سے لاشیں کئی سال اور یہاں تک کہ صدیوں تک محفوظ ہو جایا کرتی تھی۔ ان میں سے چند ممیوں کے جسم آج بھی موجود ہیں اور کچھ کے اوپر سے پٹیاں اتار دی گئی ہیں۔ جن کی پٹیاں اتاری گئی ان سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کسی مردے کی کھال ہے، لیکن ان تمام ممیوں میں فرعون وہ واحد شخص ہے کہ جس کی لاش پر گوشت تر و تازہ ہے۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ بات سچ ہے یا جھوٹ، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ اس میوزیم میں کچھ خاص قسم کے چوہے بھی پالے رکھے ہیں جو کہ ہر سال 15 مارچ کو فرعون کی لاش پر خاص طور پر چھوڑے جاتے ہیں، اور اس روز قاہرہ کا میوزیم مکمل طور پر بند ہوتا ہے۔ یہ چوہے اس لاش کا بڑھا ہوا گوشت کھا لیتے ہیں اور پھر اس لاش کی دوبارہ سے نئے سرے سے پٹیاں کر کر اس کو واپس شیشے کے تابوت میں رکھ دیا جاتا ہے، جہاں اس کا گلا اور سر کھلا ہوتا ہے اور اس کے باقی سارے جسم پر پٹیاں اور ایک خاص قسم کا کپڑا موجود ہوتا ہے۔ ان حقائق اور نتائج سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے فرعون کی لاش کو محفوظ رکھنے کا خاص اہتمام کیا تھا، جس کی وجہ سے ہزاروں سال تک زمانے کے اثرات سے یہ لاش محفوظ رہی، اور آخر کار 19ویں صدی میں اس کو دریافت کیا گیا اور یہ قیامت تک سامان عبرت بنی رہے گی۔ اس لاش کے حوالے سے ہمیں بھی یہ سبق ملتا ہے کہ تکبر اور غرور صرف اللہ کی ذات کو سجدہ ہے، اور وہی تکبر کرنے والا سب سے بڑا مالک اور رازق ہے، اور اگر کوئی انسان خود کو تکبر کے لائق سمجھے تو پھر اس کا حال ہی میں فرعون کے جیسا ہوتا ہے کہ جس پر آنے والی دنیا بھی لعنت کرے گی اور اس سے عبرت حاصل کرے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ایسی زندگی گزارنے کی توفیق دے کہ جس میں تقوی، پرہیزگاری اور زاہد نیکوکاری زیادہ ہو، اور ہم لوگ تکبر اور غرور کے قریب بھی نہ ہوں۔ اللہ رب العالمین ہمیں تمام ایسی برائیوں سے محفوظ رکھے اور ہم سب کو راہ مستقیم پر چلنے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔